السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا زیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ وصلی اللہ علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوثون الى كافة للناس بشيرا ونظيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، توحید اتنا عظیم منصب اور عظیم پیغام ہے۔ 1,24,000 پیغمبر علیہم السلام دنیا میں اسی توحید کے لیے آئے۔ پیغمبر نمازیں پڑھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، پیغمبر زکوٰۃ دلوانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ ساری انسانیت غیروں کے دروازوں سے اپنے ماتھوں کو ہٹا کر ایک خدا کے سامنے سر جھکانے والے بن جائے۔ میرے دوستو، یہ پیغام توحید اور یہ اسلام جو آج مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھے بٹھائے مل گیا، یہ دین اور یہ پیغام توحید جو ہمیں بغیر تکلیف کے مل گیا، اس پیغام توحید کے لیے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو پتھر کھانے پڑے۔ اس توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرنا پڑا۔ اس پیغام توحید کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں آنا پڑا۔ اس پیغام توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں آنا پڑا۔ اس پیغام توحید کے لیے زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے اپنے جسم کے ٹکڑے کرانا پڑے۔ اس پیغام توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائی صرف ایک خدا کے لیے۔ میرے دوستو، ہر قوم میں جاہلیت یہ کہتی ہے مادہ پرست، جاہلیت کا پرستار دماغ یہ کہتا ہے عبادت کے لائق پتھر ہے، سجدے کے لائق پتھر ہے، مشکل کشائی کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی اور غیر ہے، حاجت روا خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ 1,24,000 اعلیٰ نبی جنا علیہ السلام، انبیاء علیہم السلام نے ہر دور میں ان مشرکوں سے بغاوت کی، اور اس بغاوت کے جرم میں پیغمبروں کو گھروں سے نکالا گیا، پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا، پیغمبروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، پیغمبروں کو بستیوں سے نکالا گیا۔ لیکن 1,24,000 پیغمبر علیہم السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہ تھا کہ جس نے پھانسی کے ڈر سے، جس نے آرے کے ڈر سے، جس نے تلوار کے ڈر سے، جس نے بچوں کے یتیم ہونے کے ڈر سے خدا کی توحید کے پیغام کو چھوڑ دیا ہو۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، انبیاء علیہم السلام کو گھروں سے نکالا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کا جرم کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ الہ کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ الہ کا معنی مشکل کشا ہے، الہ کا معنی حاجت روا ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا ہے، الہ کا معنی مختار کل ہے، الہ کا معنی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے، الہ کا معنی بچیاں دینے والا ہے، الہ کا معنی بچے دینے والا ہے، الہ کا معنی دکھ دور کرنے والا ہے، الہ کا معنی پیدا کرنے والا ہے، الہ کا معنی ساری انسانیت کو رزق دینے والا ہے، الہ کا معنی دلوں کو سکون پہنچانے والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ تم علی کو مشکل کشا بھی کہو، اور پھر بھی کہو لا الہ بھی کہو، اور پھر کہو کہ ہم نے لا الہ کا معنی تسلیم کیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں الہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مشکل کشا، لا نجات روا، لا بگڑی بنانے والا، لا مختار کل، لا ہر جگہ موجود، لا عالم الغیب، لا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ مگر اللہ ہے۔
میرے دوستو، اسی پیغام توحید کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے دوستو، ایک جگہ قرآن میں ذکر آتا ہے اصحاب الرس کا الفاظ آیا ہے، توجہ کرے۔ رس عربی زبان میں کہتے ہیں کنویں کو۔ اصحاب الرس کا معنی ہے کنویں والے۔ کون تھے کنویں والے؟ قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جن کا نام حضرت حنظلہ صفوان۔ یہ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ یہ کئی سو سال اپنی قوم کو توحید سناتے رہے۔ ایک ماشکی پانی کی مشکیں بھرنے والا غلام کئی سو سال کے بعد ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ باقی پوری قوم پیغمبر کے دشمن تھی، صرف ایک غلام نے کلمہ پڑھا۔ پیغمبر نے اس غلام کی تربیت کی۔ باقی قوم تنگ آ گئی کہ اس کی توحید کا پیغام آگے نہ پہنچ جائے۔ اس قوم نے مل کر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک گندے کنویں کے اندر ڈال دیا اور اس کنویں کے اوپر بہت بڑا پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ نبی نکل نہ سکے۔ نبی کا جرم کیا تھا؟ پیغمبر کہتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ قوم نے اس پیغمبر کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا، اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر رکھا۔ 3 دن گزر گئے پیغمبر گندے کنویں میں۔ 3 دن کے بعد ان کے امتی اس غلام کو پتہ چلتا ہے تو وہ امتی آیا اور اس پتھر کے نیچے سے ایک سوراخ میں سے آپ سے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کا پیغمبر اس کنویں میں سے جو 3 دن سے قید بندی صعوبتیں برداشت کر چکا تھا، پیغمبر نے اس کنویں میں کھڑے ہو کر کہا اے امتی، اللہ کا در نہ چھوڑنا۔ اب وہ امتی چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ غلام آیا، کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر کہتا ہے اے امتی، اللہ کے کلمے کو نہ چھوڑنا ہرگز۔ کیسی بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اللہ کے در کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ امتی پھر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ غلام آیا، کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر کہتا ہے امتی، اللہ کے کلمے کو نہ چھوڑنا، اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑنا۔ میرے دوستو، 8-10 دن گزر گئے۔ 8-10 دنوں کے بعد قوم کے لوگوں نے کہا کہ آخر ہماری برادری کا انسان ہے، چلو اس کو کنویں سے نکال لیتے ہیں، شاید اس کا ذہن ٹھیک ہو گیا ہو۔ ساری قوم کے لوگ کنویں کے پاس آ گئے اور آ کر اس کنویں سے پتھر کو ہٹایا۔ پتھر کو ہٹا کر پوچھا اے حنظلہ، تیرا کیا خیال ہے؟ تو جب حنظلہ کنویں کے اندر سے جواب میں کہتا ہے اے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کا کلمہ پڑھو، پیغمبر یہی پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا۔ اب وہ قوم بڑی پریشان ہو گئی۔ 8-10 دن اسے کنویں میں رکھا، پھر بھی وہی کلمہ کہتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرے دوستو، اس کے بعد قوم نے اتنا ظلم کیا کہ پورے علاقے کی مٹی گندگی اٹھا کر کنویں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پیغمبر کنویں میں بند ہے اور پوری علاقے کی مٹی اور گندگی ڈالی جا رہی ہے۔ پیغمبر کا جسم اتنا زمین میں دبایا گیا، صرف سر باقی ہے۔ قوم پوچھتی ہے حنظلہ بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حنظلہ بن صفوان نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب اس بدبخت قوم نے پیغمبر کے منہ کے اوپر بھی مٹی ڈال دیا اور پیغمبر کو زندہ کنویں میں اندر دفن کر دیا، اور پیغمبر کو کنویں میں دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال کر ساری قوم اس کنویں کے اوپر کھڑی ہو کر ناچ گانا شروع کر دیا۔ اس قوم نے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جا اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے جس نے میرے پیغمبر کو لا الہ الا اللہ کہنے کے جرم میں اس طرح تکلیف پہنچائی۔ میرے دوستو، یہ کتنا عظیم منصب اور عظیم پیغام ہے جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پھر اس کی پیدائش میں ان کو گھروں سے نکالا گیا، کسی کو پتھر مارے گئے، کسی کو جادوگر کہا گیا، کسی کو آرے کے نیچے چیرا گیا، کسی کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، کسی کو آگ کے اندر پھینکا گیا اور کسی کو کنویں کے اندر زندہ درگور کیا گیا۔ میرے دوستو، حضرت حنظلہ بن صفوان کا کیا قصور تھا؟ صرف وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، صرف وہ کہتے تھے توحید عظیم منصب اور عظیم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔